تو چوئی صاحب اب میں آگے بڑھتے ہیں ذرا، اور وہ بڑی مزے کی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ اپیلیں تھیں، العزیزیہ فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنس، ان کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور شریف فیملی یعنی کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں ہی تیار نہیں ہیں ان اپیلوں کی سماعت ہو۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ پہلے تو آج کی ذرا ہیئرنگ کی میں کارروائی آپ کو سنوا دوں، اس کے بعد پھر ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے۔ وہ ہے جناب کہ کیس کی سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کی۔ مریم نواز کے وکیل نے التوا کی درخواست دی ہے۔ 2 اور بھی اپیلیں ہیں، ان کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے سینیٹر یعنی کہ نواز شریف صاحب کے وکیل اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھا، اور اگر نواز شریف کی موجودگی میں کوئی نمائندہ یا وکیل مقرر ہوا ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ عموماً ایسی صورتحال ہو تو عدالتیں اپیل کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیتی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ۔ ایسی عدالتی نظیریں بھی ہیں کہ اپیلوں کو عدم پیروی پر خارج کر دیا گیا، اور عدم پیروی پر خارج اپیل کو اپیل کنندہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے پر دوبارہ بحالی کی درخواست دے سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں کیس کو کیسے آگے لے کر جایا جا سکتا ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا۔ سپریم کورٹ میں میری ایسی ایک درخواست تھی جو مسترد کر دی گئی، اور اس کیس کا ایک سیاسی چہرہ بھی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں ہم فی الحال ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب، عدالت چاہے تو عبوری حکومت کے تحت یہ اپیلیں نمٹا دے۔ نواز شریف، عدالت چاہے تو عبوری حکم کے تحت یہ اپیلیں نمٹا دے۔ نواز شریف جب واپس آئیں تو اپیل دوبارہ کر سکتے ہیں۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بات کی جی، سپریم کورٹ ایک کیس میں عدم پیروی پر برریت کو سزا میں بھی تبدیل کر چکی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ سپریم کورٹ میں ایسا بھی ہوا کہ ایک کیس عدم پیروی کی بنیاد پہ جو کہ بری ہو گیا تھا، اور عدم پیروی کی بنا پہ برریت ختم کر کے سزا دے دی گئی تھی، اور عدالت نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں میں وکلاء سے نواز شریف کی اپیلوں کو سننے سے متعلق دلائل طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 9 جون تک ملتوی کر دی۔ جی چوئی صاحب، اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہ شریف فیملی یعنی کہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو لنگر آن کیا جائے، اور لنگر آن کر کے یک طرفہ طور پہ بھی ہائی کورٹ اگر کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ وہ ذرا یہ چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص شخصیت جو ہے فائز ہو جائے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر 2023 میں جی کے اینڈ میں، جی ہاں، ستمبر میں۔ اس کے بعد ہم جیسے افتخار چودھری نے ٹائم بارڈ ریویو میں ان کو ریلیف دے دیا، پہلا ریویو بھی ریجیکٹ پھر کر کے، تو ابھی بھی کوئی اس طرح کا ماحول ہو جائے تو پھر ہم ٹیک اپ کریں، ورنہ مریم اور صفدر تو یہاں ہیں، وہ کیوں نہیں چاہتے کہ ان کی اپیلیں سنی جائے؟ ان کو بھی چاہیے کہ جلدی اپنا نام کلیئر کرائے، نمبر 1۔ جی نمبر 2، نواز شریف صاحب کا تو وکالت نامہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو دقت آ رہی ہے۔ اصل میں تو یہ آؤٹ رائٹلی عدم پیروی کی وجہ سے خارج ہونا تھا کیس، لیکن ابھی بھی عدالت جو ہے اس کے مختلف پہلو دیکھ رہی ہے اس میں کہ بھئی اس کو وہ تو چاہتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا عدم پیروی کی بنا پہ خارج کر دیں، جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب دوسری مثال لے کے آئے ہیں کہ وہ عدم پیروی کے بجائے اور غیر حاضری کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رعایت ملی ہے ان کو بھی سزائیں ہوں، اگر کوئی بری ہوا تو اس کو بھی سزا مل جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات ہو رہی تھی
کہ مریم صفدر صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں. مریم صفدر صاحبہ نے بتا بھی دیا, سنائیے جی. یہ کیس آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے جب تک ایم این ایس خود یہاں پر موجود نہیں ہوتے اپنا کیس پلیٹ کرنے کے لیے. اگر یہ زبردستی کرنا ہے اور وہ تو پھر انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں ہوتے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے چوہدری صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس آگے نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں وہ اپنے والد کے بارے میں بات کر رہی ہے ایم این ایس. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کس قسم کی سیاست کر رہی ہو؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ نہیں بیوقوف تو ان نہیں. کو فرار کس نے کرایا؟ محترمہ نے. ان کے پلیٹلیٹس کس کے گرائے جا رہے تھے؟ چوہدری صاحب اس کو وہ کتنے چھوڑیں, ہو گئے تھے جی کم؟ وہ تو خیر پرانی بات ہے. اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے یا تو عدالت جو ہے وہ غصے میں آ کے اس کو یک طرفہ طور پہ آرڈر پاس کر دے اور جو ہیں معاملات نکل جائیں, اور جیسے ہی سچویشن جو ہے وہ سوٹیبل ہو اور اچھے لوگ اہم عہدوں پر فائز ہو جائیں تو اس کے بعد پھر یکدم اب آیا آپ کا جائے. وہ صابر شاکر صاحب جسٹیفائیڈ ہے, بلکہ آپ مریم صفدر نہ کہا کریں, مسز صفدر. جی تو خیر یہ تو ان کی دیکھیں نا ایم این ایس یعنی ایم این ایس والد نو کہہ رہی ہے. جی ہاں کبھی صابر شاکر کو ان کے بیٹے نے یا بیٹی نے کہا ہے صابر شاکر؟ جی ہاں وہ بھی نہیں کہہ رہے نا. اور اس کا بھی مخفف ایس ایس. جی ہاں تو خیر یہ تو ان کے اپنے معاملات ہیں. نہیں آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے بات کو. اور بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ کس قسم کی سیاست ہے؟ چوہدری صاحب آپ نے ان کو سزائیں کروا دیں, جیل بھیج دیا, مفرور ہو گئے, مطلوب ہیں, اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں برطانیہ کو یہ ڈیپورٹ کریں. تو اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد اب ان کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو گالم گلوچ کر سکیں. ان کا حق ہے, ان کو جو مرضی کرنے دیں. اور ان کا پہلے یہ بتایا پی ڈی ایم بنائی کس لیے تھی؟ اس کے مقاصد کیا تھی؟ پھر توڑ دی ہے. لیکن اس مقصد کیا ہے؟